السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 یعنی 66، 67 اور 68 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بعض مجرموں کے اس انجام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس سے وہ دنیا ہی میں دوچار ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سے گناہوں کی سزا تو آخرت میں قیامت پر ملے گی انہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی مجرم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی یا تو آنکھیں لے لیتا ہے کہ جس سے وہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، یا کسی اور طریقے سے ان کے جسم کو مسخ کر دیتا ہے۔ مثلا ہاتھ ان کے بیکار ہو جاتے ہیں، پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں، نہ یہ پھر چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی انجام ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات لمبی عمر دی جاتی ہے، اتنی لمبی کہ وہ پھر واپس اس معذوری و محتاجی کی طرف پلٹ جاتے ہیں جو بچپن میں ان کی تھی۔ یعنی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، کوئی مشورہ دینے کے قابل نہیں رہتے، کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، فیصلہ کر لیں تو کچھ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی بالکل معذوری و محتاجی کی عمر ہو جاتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو اور بدکاروں کو سزا کے طور پر اس انجام کو پہنچایا جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی ایسی سچویشن میں مبتلا کرتا ہے، حالت میں ڈالتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی شخص کے گناہوں کا کفارہ اگر چاہتا ہے کہ یہی ہو جائے، اس دنیا میں اس کے گناہ دھل جائیں ان تکلیفوں سے، ان مشکلوں سے، ان مصیبتوں سے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس انجام سے دوچار کرتا ہے۔ لیکن جس کو چاہتا ہے وہ اس انجام سے دوچار کرتا ہے، یعنی کسی طرح کی معذوری ہو جانا یا پھر ایسی عمر کو پہنچ جانا جہاں کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہاں پر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ تفسیر میں بیان کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ساخت الٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کسی کر دیتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، جس طرح ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسرے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اپنے بستر میں پر رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام میں زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بالکل اس حالت کا مولانا نے نقشہ پیش کیا ہے جو ایسی حالت میں پیش آتی ہے، اور حقیقت ہے کہ ایسی حالت بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اپنے لیے بھی، اور مومنوں کو بھی ہدایت دی کہ ایسے یہ دعا کرو کہ ایسی لمبی عمر نہ ملے
جس میں معذوری یا محتاجی ہو جائے کسی قسم کی. اور ہمیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اگر کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں ایسی طویل عمر نہ دے جس میں معذوری محتاجی ہو جائے اور یہ حالت ہو جائے جس کی طرف کہ اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.